لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الظلم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ظلم کرنا بہت برا کام ہے، اور ظلم کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ رکھنا۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، کیونکہ عبادت صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کی چیز آپ کو اچھی لگی، آپ نے اس سے چھین لی اور کہا کہ اب یہ میری ہے، تمہیں نہیں دوں گا، کیا کر لو گے؟ یا کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ نے بدلے میں 2 تھپڑ مار دیے، یا ہلکا پھلکا مارا تو آپ نے کہا کہ مجھے مارا، ابھی بتاتا ہوں، پھر ایک زوردار مکہ لگا دیا، یہ سب ظلم ہے۔ کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ رکھ دی، جیسے کولر کے پاس گلاس پڑا ہو، آپ اٹھا کر لے گئے، گھر پہنچے تو موزے اور جوتے سلیقے سے رکھنے کے بجائے ایک کہیں اور دوسرا کہیں اور پھینک دیا، بستہ پھینک دیا۔ کسی کی چیز موبائل فون کو بغیر پوچھے استعمال کرنا شروع کر دیا، کسی کی سائیکل یا موٹر سائیکل کو چھیڑنا، یہ سب ظلم ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ظلم بہت بری عادت ہے اور اللہ تبارک و تعالی ظالم کو پسند نہیں کرتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہوں نے میرے مدینہ کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ یہ معاملہ مروان کی عدالت میں آیا، وہ عورت اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدالت میں آئے، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالت کے جج مروان سے کہا کہ کیا میں اس عورت کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں اور ظلم کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو کسی کی زمین تھوڑی سی زمین بنا حق چھین لے تو اسے اس کے جرم میں قیامت کے دن زمین میں دنسایا جائے گا اور وہ دستے دستے 7ویں زمین تک دس جائے گا۔ یہ حدیث سن کر جج مروان پر ایسا اثر ہوا، وہ کہنے لگا کہ اب آپ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس عورت نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اسی لیے انہیں صدمہ ہوا، اور اس عورت کو دو بددعائیں دی کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ اس عورت نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو اسے اندھا کر دے اور جہاں یہ رہتی ہے وہیں اس کی قبر بنا دے۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے بتاتے ہیں کہ پھر ایسا ہی ہوا، وہ عورت بڑھاپے میں اندھی ہو گئی، اندھی ہونے کے بعد کہا کرتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگی ہے۔ اندھی ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ اپنی زمین پر چل رہی تھی کہ ایک گڑھا آیا، اس میں گر پڑی، وہی اس کی قبر بن گئی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب پکی نیت کریں کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے اور ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔